بہت ہی کم وقت میں بہت ہی ان کے آسوہ حسن جو ہر شعبہ زندگی میں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اس کے اوپر آپ نے بیان فرمایا. اور چھوٹے سے آپ نے صحیح کہا کہ مختصر وقت میں تو ہم ان کا اگر ایک ہی اس کو مینار کو لے لیں تو اس میں بھی کئی دن گزر سکتے ہیں. آپ نے جو دو باتوں کی نشاندہی کی وہ بالکل میں سمجھتا ہوں آج کل کے حالات کے مطابق ہے. ایک تو کہ آپ نے یہ کہا کہ حکمرانی صرف یہ نہیں ہے کہ ٹھاٹ باٹ 40 گاڑیاں آگے 20 پیچھے، بٹ یہ ایک ذمہ داری ہے. یعنی کہ یہ ایک ذمہ داری ہے. حکمرانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عیاشی کریں اور باقیوں کو کیڑے مکوڑے سمجھیں. وہ ایک ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے. دوسری انہوں نے بڑی اچھی بات کی جو آج کل کے حالات کے اوپر آ رہی ہے، فٹ ہوتی ہے، وہ ہے جنگی اخلاق. کیونکہ میں خود بھی فوج سے منسلک رہا ہوں 28 سال. تو پریزنر آف وار کے ساتھ ٹریٹمنٹ آپ دیکھیں وہ زمانہ حضور پاک کے زمانے کو لے لیں اور آج کی صدی کو لے لیں. وہ کہتے تھے کہ یہ جو قیدی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بزرگوں، بچوں، بوڑھوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. مسنگ پرسنس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا وہاں. مسنگ پرسن کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. اور یہی جو چیزیں ہیں وہ تکلیف دیتی ہیں. افسوس یہ بات کا ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے رستے ہیں ان میں سے تو کسی کو بھی تو نہیں اپنایا. افسوس تو اس بات کا ہے. اور جو اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اس کو مختلف ہیلے بہانوں سے تنگ کیا جاتا ہے. اب میں جناب ظفر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ. میرے خیالات بڑے خراب ہیں. اچھا ٹھیک ہے. افسوس سے ہی کرنا پڑتا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب نے اور آپ نے جو باتیں کی بہت اچھی تھی. تو بکس کے اندر یہی ہے جو لکھا ہے، اور لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. دیکھیے آپ بتائیں کہ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب آپ یہ بتائیے یہ اسلامی ہے، یہ جمہوریت ہے اور یہ پاک ہے. میں آگے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. اچھا اب آپ جو ہمارے میرے والد صاحب تھے خواجہ ناظم الدین سے بہت کلوز تعلقات تھے. تو میں آپ کو بتاؤں اکثر مجھے اپنے ساتھ اس زمانے میں گورنر جنرل ہاؤس کے لے جاتے تھے، جس کو کہتے تھے جی ہاؤس. تو گورنر جنرل ہوتے تھے پہلے، صدر تو ہوتے ہی نہیں تھے. تو جب میں کبھی ان کے یہاں جاتا تھا ان کی خواجہ ناظم الدین کی سادگی دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی. میں تو خیر اس وقت حیرت کی بات بھی نہیں تھی. بھاگ کے نماز وہ پڑھاتے تھے اور سارا جو گورنر ہاؤس امپلائیز تھے، سرونٹس تھے، وہ آ کے بھاگ کے جلدی کرو صاحب نے نماز شروع کر دی. سب بن گئی ہو گئی. تو میں کہتا ہوں دیکھیے شروع کے جو 6-7 سال تھے نا 47 to 54 وہ بہت بہتر تھے جو آج کے حالات ہیں. بالکل. اچھا آپ دیکھیں اکنامیکلی بتا دوں 3 روپے 80 پیسے کا ڈالر تھا 4 روپے کا، اور کتنے عرصے 7-8 سال 4 روپے کا رہا. نہ ہماری امپورٹ تھی نہ ہماری ایکسپورٹ تھی. اچھا نہ ہمارے کوئی وہ خرچے تھے فورن جو امپورٹ کریں عیاشی کے جو سامان منگائے گئے. اب آپ یہ سوچیں کہ آج کیا ہے، اب ہمارے پاس 35 بلین ڈالر آتے ہیں فارینر سے جو پاکستانی فارن کنٹریز میں، اور 30-35 کی ایکسپورٹ بھی ہے. تو 65-60-70 ڈالر میں بلین میں ہم گزارا نہیں کر سکتے کہ ہم IMF سے لون پہ لون دیے چلے آ رہے ہیں، ملک کو قرضوں میں ابتا کر رہے ہیں. کس لیے؟ ابھی دیکھیں چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ ہمارے سندھ کے چیف منسٹر نے 2 بلین روپے اسسٹنٹ کمشنرز کی گاڑیاں خریدنے کے لیے مہیا کیے، اور وہ کورٹ نے اس وقت بند کر دیا. تو آپ یہ سوچیے کہ جو قوم اور ملک جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، جو رہنے کے کھانے پینے کے پیسے نہ ہو، عیش و عشرت ہو. اب میں ایک اور واقعہ بتاؤں. دیکھیے مجھے ان کا ہمارے جو قائد تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں سب کچھ اتنا بڑا رول ادا کیا. ایک دفعہ ان کے یہاں چائے سر وہ تو ویٹر کہنا کہ سر میں چائے لے آؤں. تو انہوں نے غصے میں آ کے کہا کیوں یہ سارے منسٹر کے گھر سے چائے پی کے نہیں آتے؟ خبردار جب تک میں ہوں یہاں کوئی چائے نہیں آئے گی، سب گھر سے آ کے پیے. اور آج کیا ہے ذرا دیکھیے
میں نام نہیں لینا چاہتا، تفصیل بہت لمبی ہے کہ نیچے کے لیول تک کے جو افسر ہیں 4 5 6 چیزیں چائے میں جو مہمان آ رہے ہیں مہمان کا درجہ دیکھ کے سرو کرتے ہیں. اچھا گاڑیاں، پیٹرول، اب پیٹرول ہے ہمارا، ایک آدمی اس کی تنخواہ 25 30 ہزار ہے، بیچارہ غریب آدمی وہ 270 روپے لیٹر کا پیٹرول ڈالتا ہے، اور جن کو بے شمار لاکھوں لوگوں کو فری پیٹرول ملا ہوا ہے جو گورنمنٹ آفیشیل سے یا جو بڑے بڑے افسران ہیں جو پرائیویٹ کمپنیز میں. تو کتنا فرق ہے کہ ایک آدمی جن کی تنخواہ 20 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ ہے یا 2 5 لاکھ، ان کو فری پیٹرول، گھر رہنا سہنا مکان بجلی پانی یہ سب فری. تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں اب آپ دیکھا جائے تو کیا ہم اسلامی کسی اسلام کے کسی اصول پہ ایک پہ عمل ہو رہا ہوں. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں، میرا اکثر امریکہ جانا رہتا ہے، اب کئی سال سے میں نہیں گیا تو لیکن میں بہت دفعہ گیا ہوں امریکہ کینیڈا یورپ کے 20 25 ملکوں میں. تو وہاں مجھ سے جب بھی آتے ہیں لوگ ایک سوال پوچھتے تھے، امریکہ میں آپ بتائیے کیا خصوصیت ہے، یہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں. میں نے کہا یار کوئی بڑی زیادہ خصوصیت نہیں ہے، وہاں کے لوگ 80% 90% سچ بولتے ہیں، ہمارے یہاں 95% لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے. اور ان کے یہاں خوش اخلاقی، مینرز، تمیز، بڑوں کی عزت، جو ہم اسلام میں جو چیزیں سکھائی گئی ہیں وہ غیر مسلم جو ہے وہاں پہ عمل کر رہے ہیں. اب آپ یہی دیکھ لیں گے یہاں جو آپ نے یہ لکھا ہے اس کے اندر کہ یہ اس میں ہمارے جو حکمرانوں اور حکومتوں کا رد عمل، کوئی شخص ملک سے وفادار لگتا ہے آپ کو؟ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سب سے سب مطلب ہی اور فائدے اپنے ذاتی فائدے اپنے آپ کو یعنی اپ گریڈ کر کے اور اس کو جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ ہے اس کے علاوہ غریبوں کا کوئی خیال ہے کسی کو بھی نہیں ہے. تو یہاں ہم بد سے بدترین حالات میں بڑھتے جا رہے ہیں. میں کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی اور بھی لوگ ہیں. اب وہ ہم نے کہا پیٹرول اتنا سستا تھا اور فلانا، یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. جب ہم بھی آئے ہیں فوج میں تو ہماری تنخواہ 415 روپے تھی مہینے کی. تو ابھی وہی جو 415 ہیں وہ ہزاروں میں تبدیل ہو چکی ہے ود دی پیسیج آف ٹائم. یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن اسلامی نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. یہ حقیقت ہے. ہاں نہیں یہ حقیقت ہے. تو وہ ایک سیاسی بحث ہو جائے گی لمبی، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے. ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، وہ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے. تو اصل میں جو ایشوز ہیں وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے کیوں بھٹکے ہوئے ہیں. کوئی تو وجہ ہوگی نا، آخر اس کو سوچنا ہے کہ یہ جو ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں کیوں بھٹکے ہوئے ہیں. آپ نے بات کی ابھی دیکھیں نا ان کو ممبروں کو کون منتخب کرتا ہے، کسی نے آج تک یہ بات نہیں اٹھائی. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک چپراسی بھرتی کرنا ہو، آپ نے ایک چپراسی بھرتی کرنا ہو، ایک مالی بھرتی کرنا ہو، ایک باورچی بھرتی کرنا ہو، ایک ڈرائیور بھرتی کرنا ہو، اس کا آپ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں اور 3 اخباروں میں اشتہار ہے، ریکوائرمنٹ ہے اسٹیٹ کی، اس کی کوالیفیکیشن ہے. آپ کے جو ممبر منتخب ہوتے ہیں پروونشل اسمبلی کے، نیشنل اسمبلی کے، اور جو سینیٹرز ہیں ان کی کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہے ماں سوائے چند لوگوں کے؟ کیا باقی کوالیفائی کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا حضور، کوئی بھی نہیں کرتا. ان پڑھ لوگ جو ہیں جو جس کو دوائیوں کا پتہ نہیں ہے وہ منسٹر فار ہیلتھ ہو جاتا ہے، جس کو گاڑی نہیں چلانی آتی وہ منسٹر فار ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے. تو جو فائنانس نہیں، جو رشوت کھاتا رہتا ہے وہ منسٹر فار فائنانس ہو جاتا ہے. تو یہ ایک لمبا سرکل ہے. اب یہ تو دیکھیں سارا قصور کس کا ہے؟ یہ 25 کروڑ عوام کا ہے. وائی دے گو اینڈ ووٹ. ہم نہیں کہتے کہ جی وہ سارے بکسے بھرے جاتے ہیں، ووٹ بھی تو پڑتے ہیں نا، ڈالتے ہیں. ان کو جانتے ہیں کہ یہ آدمی کرپٹ ہے پھر بھی ہم اس کو ووٹ ڈالتے ہیں. تو وہ ایک صورتحال ایسی ہے، اس کا عوام نہیں فیصلہ کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے. ہم صرف صاحب ایک بات سوچے دیکھیں، میں کئی دن سے ٹی وی پہ ایک سلائڈ دیکھ رہا ہوں ہم ٹی وی کے اوپر.
کہ 28 تاریخ کو لندن میں بہت بڑا ان کا ناچ گانے کا میوزک پروگرام اور ایوارڈ ہو رہا ہے. اب آپ بتائیے غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ہزاروں لوگ مر گئے, لاکھوں بے گھر ہو گئے, اور بچے بوڑھے سب. کسی مسلمان کو کوئی فکر ہے یا کوئی درد ہے ان کے؟ چلیں اللہ مالک ہے جی, دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے, پھر دیکھتا ہے.